سوال یہ ہے کہ بائیڈن کا آنا، نیتن یاہو کو بغل گیر کرنا، امریکہ کا کھلم کھلا اسرائیل کی بربریت کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ آنا، اور دوسری جانب جو مسلم ممالک ہیں OIC کی میٹنگ کرنے میں بھی ہم نے بڑی تاخیر کر دی، عرب لیگ کا اجلاس بھی تاخیر سے ہوا۔ انفارچونیٹلی تاثر ایک تقسیم کا ہے مسلم کنٹریز میں، یہ کیوں ہے؟ تھینک یو سو مچ فیصل صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا وزٹ ہے اسرائیل کا، اور اس کے بعد اگر آپ ان کی وہاں پہ پریس کانفرنس سنیں جس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ نہ صرف وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ واپس جا کر کانگریس سے مزید مالی اور جنگی امداد اسرائیل کے لیے بڑھانے کی بات بھی کریں گے، وچ مینس کہ اب اسرائیل کو نہ صرف زیادہ سپورٹ ملے گی مالی طور پہ بلکہ جنگی ساز و سامان میں بھی زیادہ مدد شامل ہوگی امریکہ کی۔ یہ ایک اوور آل کھلم کھلا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ صرف امریکہ کی طرف سے بلکہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے۔ بائیڈن کی وزٹ کے فوراً بعد آج برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی وہاں پہ موجود ہیں اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے بھی مکمل اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے اسرائیل کے لیے۔ دوسری طرف آپ نے بات کی OIC کے لیے، تو OIC کا جو اجلاس تھا اور بعد میں جو ایک کنڈمنیشن جو کہ آئی تھنک ہائیسٹ لیول پہ اسٹرانگسٹ ورڈز میں کنڈمنیشن تو کی گئی ہے، بٹ فیصل صاحب ٹو بی آنیسٹ باتوں سے ہڈیاں تو نہیں توڑی جا سکتی ہیں۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو صرف کنڈمنیشن کے ساتھ تو معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ جہاں تک ابراہم ایکارڈز ہیں، اس میں 2020 کے بعد ایک امید یہ پیدا ہوئی تھی کہ شاید وہ کنٹریز جو UAE یا بحرین یا مراکش یا اس طرح کے جو کنٹریز جنہوں نے نارملائزیشن کی تھی اسرائیل کے ساتھ، وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے اگر فیوچر میں کوئی ایسا کانفلکٹ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو یہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ عرب ممالک میں بھی اب اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک قطر محسوس ہو رہا ہے جو بہت ایکٹیولی اور بڑی خاموشی سے ڈپلومیسی پلے کر رہا ہے بٹوین اسرائیل اور حماس، اور اوور آل جو ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ایک نیا جو ایک نیکسس اور ایک نیا جو ہمیں اتحاد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھارت روس کے کیمپ میں تھا، اسرائیل امریکہ کے کیمپ میں تھا، بھارت ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کیا کرتا تھا۔ اب بھارت، امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پر ہیں، اور بھارت نہ صرف یہ کہ حمایت کر رہا ہے حماس کے خلاف اسرائیل کی زبانی کلامی، بلکہ پروپیگنڈے کے محاذ پر بھی اسرائیل کی سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے اس کو بھارت سے مل رہی ہے۔ تو یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے؟ یہ جو نیا مڈل ایسٹ کا نیا آرڈر ہے اس میں بھارت کا کردار بڑھ رہا ہے؟ ارشاد صاحب، میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، بھارت نے اپنا ایک مکروہ چہرہ بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ مسلم امہ کے خلاف نہ صرف اس نے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی جو BJP کے IT سیل ہے، اس میں جو 9 لاکھ سے زیادہ ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ ایک نہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اوور آل اس سارے معاملے کو، بلکہ وہ نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ اب وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اسرائیل کے جنگی جرائم کو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف BJP کے جو لوکل لیول پہ سیاستدان ہیں وہ، بلکہ اوور آل سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اسرائیلیوں کو اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ غزہ میں جس دن 7 اکتوبر کو یہ کانفلکٹ شروع ہوا، اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد نریندر مودی نے ایک اپنے بیان میں نہ صرف اسرائیل کی حمایت کا اعادہ کیا بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر طرح سے اسرائیل کی سپورٹ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر سال $1 ارب سے زیادہ جنگی ساز و سامان مہیا کرتا ہے بھارت کو، تو ان کے آپس میں بڑے ایک گہرے تعلقات موجود ہیں۔ اور کشمیر
جی فرمائیں، آپ بات کر جاری۔ کشمیر اور پیلسٹائن میں بھی اب دونوں ممالک کی مماثلت کافی حد تک نظر آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل سیٹلمنٹس کا ایشو ہے، جہاں پہ جس طرح سے ایتھنک کلینزنگ کی گئی ہے فلسطینیوں کی، اسی طرح کشمیریوں کی بھی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے۔ لاکھوں ڈومیسائلز کا اجرا کیا گیا ہے ہندوستانیوں کو، تاکہ وہ وہاں پہ آباد ہوں اور ایک نئی آبادکاری کے ذریعے کشمیریوں کو وہاں پہ مائنورٹیز میں لیا جائے۔ اسی طرح اگر آپ غزہ کو دیکھیں تو غزہ کو ایک جیل کا درجہ قرار دے دیا گیا، جہاں پہ نہ خوراک جا سکتی ہے، نہ پانی جا سکتا ہے، نہ ادویات جا سکتی ہیں، اور یہی حالت اس وقت آپ کو کشمیر میں بھی نظر آئے گی۔ تو ایک بڑی آپ کو مماثلت نظر آئے گی دونوں محاذوں پہ، کشمیر میں اور فلسطین میں۔ صحیح۔ اچھا، ماضی میں یہ ہوا کہ یاسر عرفات مرحوم جو تھے وہ بھی بھارت کے بہت گن گایا کرتے تھے، بعض مواقع پر تو یوں لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے بھارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے عرب ممالک نے بھی تجارت بھارت سے شروع کی اور کشمیر کے مسئلے پر بولنا بند کر دیا۔ تو اب کیا ہم فلسطینیوں کو اور عرب دوستوں کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا جو اسلام دشمن یا مسلم دشمن رویہ ہے اس کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں؟ شاہ صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ایک اوور آل نیشنل انٹرسٹ ہے، جس میں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پہ اور سیکیورٹی لیول پہ، وہاں پہ تو ایک اسٹریٹجک ان کے معاہدے کافی زیادہ ہیں، جس میں آئل کی تجارت ہے، پھر اسپائسز ہیں، اس کے علاوہ اور جو مرچنڈائز ٹریڈ ہے وہ تو جاری رہے گی۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک فرق ضرور پڑے گا، جو انڈیا کی فورن پالیسی ہے وہ کمپلیکیٹ ضرور ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو عرب دنیا ہے وہ اس کے اندر ایک سینٹیمنٹ موجود ہے کہ بھارت نے پہلے بھی 2019 کے اندر مسلمانوں کے خلاف کافی ایک نفرت انگیز مہم شروع کی تھی، جس میں کرونا جہاد کے نام سے مسلمانوں کو نفرت انگیز اوور آل ایک مہم کا سامنا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی سوشل لیول پر تو اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بھارت اپنے آپ کو ایک ثالث کے طور پر پریزنٹ کر رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حال ہی میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بھارت میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تو ان پہ مقدمات درج کر لیے گئے۔ بھارت خود کو ایک سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتا ہے، جبکہ امریکہ خود کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح اسرائیل کی پشت پناہی ہو رہی ہے، اور یہ سارے معاملات ہم بھارت کے اندر کے معاملات دیکھیں، اور یہ جو ساری جنگیں ہیں، یہ تو ایک متشدد قسم کی اپروچ ہے۔ تو یہاں پہ وہ سیکولرزم کہاں رہ جاتا ہے، ڈیموکریسی کہاں رہ جاتی ہے؟ اسپتال میں بم مار کے 800 لوگوں کو جب شہید کیا جاتا ہے تو انسانی حقوق کہاں رہ جاتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا یہ دوہرا معیار یا دوغلا پن دنیا انڈرسٹینڈ نہیں کرتی امریکہ کا اور بھارت کا؟ ڈیفینیٹلی فیصل صاحب، میں بیسیکلی اس کو کہتا ہوں کشمیری اور فلسطینی دونوں جو ہیں وہ دے آر دا وکٹمز آف ڈبل سٹینڈرڈز آف دا ورلڈ۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک وکٹمز بن چکے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز کے۔ اگر یوکرین کا کرائسس دیکھیں تو دنیا کا اپروچ ٹوٹلی وہاں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن اگر یہی کشمیری مسلمان یا فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہوں تو وہاں پہ دنیا کا اپروچ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی بھارت کے حوالے سے اور اس کے سیکولرزم کے حوالے سے، میں آپ کو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فگر دے دیتا ہوں کہ 2019 کی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے ایک حماس کے ایک جو میزائل تھا وہ مس فائر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی یہ آپ کا ہاسپٹل کا جو ابھی کرائسس آیا جس میں اسرائیل نے بمباری کی ہے ہاسپٹل کے اوپر غزہ میں، اور اس میں سینکڑوں جانیں شہید ہوئی ہیں وہاں پہ، تو اس کے بعد ان لوگوں نے اوور آل اسرائیل نے نہ صرف بلکہ بھارتی سوشل میڈیا نے بھی ایک مہم چلائی جس میں چنئی سے اور نیو دہلی سے اور ممبئی سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس ویڈیو کو پرولیفریٹ کر رہے تھے، جو کہ 2019 کی ویڈیو ہے، اور جسٹیفائی کر رہے تھے بھارت کے اسرائیل کے جنگی جرائم کو، اور کور کر رہے تھے کہ یہ غزہ میں حماس نے خود اٹیک کیا ہے ہسپتال کے اوپر۔ تو سیکولرزم تو آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 10 سال کی مودی کی پالیسیز میں سیکولرزم آہستہ آہستہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔